وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر. اللہ اکبر، کتنی بہترین بات ہے. اللہ تعالیٰ بول رہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو. یہ چیز شاک ہے یعنی مشکل ہے، لیکن اللہ سے ڈر رکھنے والوں پر. مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ کی مدد آئے گی. پہلی چیز تو یہ اللہ کی مدد ہے دو چیزوں کے ساتھ، نماز اور صبر کے ساتھ. صبر کرو اور نماز پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ کی ضرور مدد آئے گی. اللہ تمہاری ضرور مدد کرتا. اب دوسری چیز اللہ تعالیٰ بول رہا لیکن مشکل ہے ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ چیز سب کے لیے مشکل ہے، یعنی نماز پڑھنا سب کے لیے مشکل ہے، لیکن سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. مطلب اب جتنے لوگ بے نمازی ہیں، جتنے لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اللہ سے ڈرنے والا کبھی نماز نہیں چھوڑتا. اللہ سے ڈرنے والا کبھی کسی دن 5 ٹائم کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا. یہ حقیقت ہے قرآن کی. اگر تم نماز چھوڑ رہے اس کا مطلب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. تم ایک رمضان کے مہینے میں نمازیں پوری پڑھ لیے، رمضان کے بعد اب نماز پڑھنا چھوڑ دیے، اس کا مطلب تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تم غدار ہو، تم اللہ کے نافرمان ہو. اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لینا. یہ اتنے برے حالات دیکھنے کے بعد بھی یہ تراویوں میں رو رو کے دعائیں کرنے والے بھی آج ہر مسجد میں حیدرآباد بھی گیا اور میں باہر کے ملکوں میں بھی رہا، میں یہاں پر بھی دیکھا، ہر چھوٹی بڑی مسجد میں تراوی کی نماز میں ہر دن ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت نازلہ پڑھتے ہوئے ہر امام صاحب رو کے دعا کرے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مسلمانوں کی، اللہ فلسطین کی، اللہ غزہ کی، اللہ ہماری مدد فرما. سب روئے. نماز جیسے رمضان ختم ہوا کہ نہیں، جیسے ہی وہ رونے والے سب مسجدوں سے دور بھاگ گئے. تو کہاں کا ڈر ہے جی اللہ کا؟ اللہ ہمیں معاف کر، گناہ معاف کر، جہنم کی آگ سے بچا، اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما، اللہ ہمارا حساب کتاب آسان کرنا، بول کے رونے والے سب کے سب رمضان کے بعد مسجدوں سے دور بھاگ گئے. اس کا مطلب یہ رونے والے سب جھوٹے تھے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں تھا. اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو جتنے لوگ رمضان میں روئے، رمضان کے بعد بھی فجر پڑھتے تھے، رمضان کے بعد بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. اگر رمضان کے بعد فجر پڑھنا چھوڑ دیے، نماز چھوڑ دیے، تو اس کا مطلب یہ جھوٹے تھے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے تھے. اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو نمازیں چھوڑ کر. یہ غداری ہے، یہ نمک حرام بولتے نا، یہ وہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ بول رہا 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ بول رہا نماز کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. تم نماز چھوڑ کے اللہ کی مدد آنا بول رہے. 11 مہینے نماز چھوڑ دیے، 1 مہینہ نماز پڑھ کے اللہ مدد کر بولے تو اللہ کیسے مدد کریں گا؟ آج حالات اتنے برے ہیں. مسجدوں کے امام فجر کی نماز نہیں پڑھتے. ہر ہفتے میں امامت کرنے والے کے بھی 1-2-3 فجر چھوٹ ہی جاتی ہے. حافظ قرآن فجر کی نماز نہیں پڑھتا. مدرسوں میں پڑھ کے آئے سو بچیاں عالمہ بن کے آئی، ڈگریاں ہیں، حافظہ بن کے آئی، لیکن گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھتی. مسجد کے ذمہ دار فجر کی نماز نہیں پڑھتے. داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، پھر بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے. بڑے بڑے دین کے کام کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں، اسٹیجوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں، لیکن اگلے ہی دن فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں. بڑی بڑی تقریریں کرنے والے مقرراں، لیکن ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے، یا اگر پڑھتے بھی ہے تو ہفتے میں 2-4 دن چھٹی مار دیتے ہیں. یہ کون سا طریقہ رہا نماز پڑھنے کا؟ کچھ لوگ تو سینٹرز کھول لے کے بیٹھے، دعوت دین کا کام کرنے کا دعویٰ ہے، لوگوں کو اجتماع میں بلاتے ہیں، اجتماعات کرواتے ہیں. کچھ لوگ تو سوشل ورک کرنے والے، ہم مسلمانوں کی مدد کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، فوٹوؤں میں تو آ جاتے، بڑے بڑے فلیکسیاں پیچھے لگا لیتے، آتے ہم دین کا کام کر رہے، ہم سوشل ورک کر رہے، ہم بچوں کو پڑھا رہے، ہم خواتین کے اجتماعات کر رہے. یہ سب دکھاوے کے ہے، لیکن گھر میں دیکھے تو فجر کی نماز ایک دن بھی نہیں ہے. اگر ہے بھی تو 8 دن میں 1-2 مرتبہ چھٹی ہے. تو کہاں سے اللہ کی مدد آتی جی؟ کس کو دھوکہ دے رہے؟ یہ دعوت دین کے نام پر، اجتماعات کے نام پر باجیاں انٹیاں گھروں میں وہ رمضان کے مہینے میں خوب سماعت قرآن قرآن لے کے جا رہے، کہاں دیکھے تو وہاں گود میں پکڑ لے کے ادھر جا رہے، ادھر آ رہے، ادھر جا رہے، ادھر آ رہے، یہاں پڑھ رہے کہتے، وہاں پڑھ رہے کہتے، کہاں معلوم ہوئے تو وہاں بھاگے. رمضان ختم ہوتے سب فجر کی نماز چھوڑ کے سو گئے. کہاں سے اللہ کی مدد آئیں گی؟ کس کو دھوکہ دے رہے؟
کس کو جھوٹ بول رہے آپ؟ کم از کم تقریر کرنے والوں کو تو شرم آنا چاہیے، مسجدوں کی اماموں کو شرم آنا چاہیے. کس منہ سے ممبر پہ ٹھہر کے بیان کرا، تقریر کرا؟ وہ باجی، وہ آنٹی جو قرآن لے کے لوگوں کو بیان اجتماع بول کے کرتے ہوئے چلے گئے، کس منہ لے کے اللہ کو کل قیامت کے دن اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ لوگوں کو تو بولے لیکن خود گھر میں ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھے، کیا فائدہ ہوا؟ تو یاد رکھو، آج نماز یعنی عمل صالح، اچھے اعمالوں سے ہم دور اور گناہ کے کاموں میں زیادہ آگے بڑھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی، چاہے وہ نماز چھوڑنا ہو اور روزوں کو چھوڑنا ہو، لین دین میں، معاملات میں، اور حرام کھانے میں، سود کھانے میں، اور خواتین کی بات لے لے تو بے پردگی میں، اور یہ شادیوں میں، اور ایسے کتنے بے حیائیاں ہیں، زناکاریوں میں، بدکاریوں میں، ہر چیز میں مسلمان آگے بڑھا ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی. اور میں دیکھو، اور ہمیشہ یہ بات میں ہر جگہ بول رہا ہوں، آج کل تو ہر جگہ یہ بات بول رہا ہوں، اور آپ لوگ بھی سوچیں گے. دیکھیے، ایک شرابی ہے، ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی کا، ایک محلے کا ایک برا آدمی ہے، گناہ گار ہے. اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر زیادہ نہیں ہوتا معاشرے پہ. ارے انہیں ہے ہی گندا آدمی، بھائی انہیں ہے بچپن سے بد اخلاق ہے، انہیں اس کو کئی سالوں سے دیکھ رہے بھائی گندا آدمی، برا آدمی، گناہ گار ہے، اور لچھا لفنگا ایسے باتیں بول دے کہ انہیں اگر شراب پی کے روڈ پہ سو بھی گیا تو لائٹ لے کے چلے آتے. ارے انہیں ہمیشہ کا جائزہ، اس کی برائی کا اثر معاشرے پہ زیادہ نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی داڑھی ٹوپی والا، 5 ٹائم نماز پڑھنے والا، اگر ایک دن شراب پی کے سو گیا، سمجھو کہیں پر کتنا خطرناک اثر ہوتا. ارے اتنی اچھے باتیں بولنے والا یہ کیسی حرکت کرا؟ ایک داڑھی والا، ٹوپی والا، ایک تقریر کرنے والا اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑا گیا کہیں پر تو کتنا خطرناک اس کا برا اثر ہوتا. لوگ ہم بولتے دیکھو بھئی یہ کیا چیز ہے. آج حالت عورتوں کی بھی ایسی ہی ہے، تقریراں کر رہے، تقریروں میں جا رہے، ہمیشہ اجتماعات اٹینڈ کر رہے، ہر ہفتہ اجتماع چل رہا. باجی دیکھے تو ماشاءاللہ یہ پورے تقریراں رسمی ہو گئے، دکھاوے کے تقریراں، دکھاوے کے اجتماعات، دکھاوے کے بیاناں، سب کچھ دکھاوے کے ہو گئے. گھر میں ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں، اور گھر میں شادی ہوتی ہے تو اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے، پوری بے پردگی، پوری بے حیائی کے ساتھ ویڈیو کے سامنے، پورے میک اپ کے ساتھ، فضول خرچیوں کے ساتھ، ہر رسم کے ساتھ، ہر رواج کے ساتھ شادیوں میں چلے گئے. وہاں پر اسلام چھوڑ دیے، کلمات چھوڑ دیے، مسلمان نہیں ہوتے ہم بول کے کافر بن کے شادیاں کر لے رہے. کیا ثبوت دینا چاہ رہے آپ؟ کیا شادیوں میں اسلام نہیں چلتا؟ کیا شادیوں میں مسلمان نہیں رہتے؟ جس دن خود کی شادی، جس دن اپنے بچیوں کی شادیاں کرتے، اس دن تو مسلمان نہیں رہتے. اسلام کو چھوڑ کے، کلمہ چھوڑ دے کہ اللہ اب ہم کافروں کے طریقے پہ شادیاں کریں گے، پھر شادی ہونے کے بعد پھر مسلمان بنیں گے. یہ کیا ثبوت دینا چاہ رہے؟ کیا پڑھے قرآن میں پردے کے بارے میں؟ رمضان میں سماعت قرآن میں پڑھے نا، سورہ نور آیت نمبر 31 نکال کے، 30 نکال کے. اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اپنے سینوں پہ چادریں اوڑھ لو. کہاں ہے پھر شادیوں میں زینت کس کس کو دکھا رہے؟ تو جب عمل ہی اتنا گندا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی؟ اسی لیے شادی، آج تو میں بولوں شادی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بن رہی ہے. آج شادیاں آج اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی شادیاں بن رہی ہے. ہر قسم کا گناہ شادیوں میں موجود ہے. تو بہرحال سمجھنا چاہیے اللہ کا عذاب ایسا آ رہا، اس کے باوجود بھی ہماری حالتیں ایسی ہے. تو یاد رکھو، آج حکومتوں کے ڈر سے تو میدانوں کو بھرنے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے مسجدوں کو بھرنے والے لوگ نظر نہیں آ رہے. کچھ بھی ہوا، حکومت چینج ہو گئی، کچھ بل پاس ہوا تو جاتے پورے میدانوں کو بھر کے احتجاج کرتے ہوئے. اس دن فجر کی نماز پڑھے سو کتنے لوگ آئے ہیں؟ اگر سوال کرے تو آدھے سے بھی زیادہ بے نمازی رہتے ہیں.